اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم، ہمارا درس چل رہا تھا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں اطرافوں میں اور رات کے ایک حصے میں، اور بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتیاں ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 114 ہے اور سورت نمبر 11 ہے۔ کیا ہے؟ یہاں کل یہ بات ہوئی کہ نمازوں سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ میں اس کا پھر رزلٹ بتاؤں گا کہ حدیثوں میں جو بعض لوگ اس میں جو کجیاں پیدا کرتے ہیں اس کا بھی حوالہ دوں گا کہ یوں کیوں ہے، یوں کیوں ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی دوں گا۔ اعتراضات آپ بھی سوچیں، سمجھ کر توجہ کے ساتھ سوچیں۔ آپ لوگوں سے اگر دین سے آپ کو کچھ وہ تعلق ہوگا نا تو پھر آپ کے ذہن میں اعتراض آئیں گے، ہم جوابات دیں گے۔ کل کو پھر اگر ایک باطل قوت والے ڈالروں سے پلے والے کو اگر وہ پھر اعتراضات کرے گا، وہ تو تمہیں جوابات نہیں دے گا نا، وہ صرف اعتراضات کر کے چھوڑ دے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ ہے، قریب آ جا، قریب آ جا، ادھر آ جا، ادھر کہ بھائی یہ قرآن کیسی کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ میں ان کی باتیں کرتا ہوں جو گمراہ لوگ ہیں، جیسے مرزا انجینئر تھا، منیر شاکر تھا، یہ ڈاکٹر غامدی ہے، یہ بڑے بڑے گمراہ لوگ ہیں۔ شیخ محمد ہے، وہ لوگ ہیں کہ ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، تم بھی ان کو جانو کہ بھائی یہ کیسے قرآن ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا ھدی للمتقین، آیت نمبر 2، سورۃ نمبر 2، پارہ نمبر 1، صحیح ہے نا بھائی؟ تو پھر آگے تھوڑے آئے تو اس نے بولا آیت نمبر 26 میں یضل بہ کثیرا، پھر بولا ھدی للمتقین یضل بہ کثیرا، اور پھر آگے آئے وہاں پہ آیت نمبر 185 پر آئے شہر رمضان انزل فی القرآن ھدی للناس، بھائی وہاں ھدی للمتقین، یہاں ھدی للناس۔ متقین الگ ہے بھائی، لوگ الگ ہے، لوگوں میں تو کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، متقین بھی ہیں، غیر متقین بھی ہیں۔ تو یہاں ہے تو سب کے لیے، وہاں ہے تو متقین کے لیے۔ اعتراض بتا رہا ہوں کہ اعتراض کیسے اٹھتے ہیں بھائی۔ وہاں پہ آیت نمبر 56 میں سورۃ نمبر 28 میں کہا کہ اے محبوب انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے ہدایت ہی نہیں دے سکتے۔ جب ہم سورۃ نمبر 42 پر گئے سورہ شورا میں اور آیت نمبر 52 پر گئے تو انک لا تہدی الی صراط مستقیم، یہ کیا ہے؟ تو ہدایت نہیں دے سکتا، تو اسے ہدایت دیتا، یہ کیا طریقہ ہے؟ لہٰذا اس کلام میں تو یہ تو صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو آپ جیسے ہوں گے تو آپ بس دان دکھاتے رہو گے، یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ راب جی نے صحیح بولا تھا کہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ پھر جنہوں نے قرآن پر اعتراض کیا نا تو تم ان سے صحیح کہنے لگو، یار انہوں نے اب صحیح بولا تھا کہ اس میں قرآن میں غلطیاں ہیں۔ یہ لنصف عام میں جو تنوین ہے یہ فعل کیسے ہو سکتا ہے؟ تنوین تو فعل میں نہیں ہوتی۔ آپ نے جب آپ بیٹھے نہیں، آپ نے قرآن سنا نہیں ہے، یہ اعتراضات نہیں ہے، یہ آپ کی کم علمی کی وجہ سے آپ کو اعتراضات نظر آ رہے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ بیٹھو گے کوئی اعتراض نظر نہیں آئے گا کہ ھدی للمتقین بھی صحیح ہے، ھدی للناس بھی صحیح ہے، انک لا تہدی من احببت بھی صحیح ہے، وانک لا تہدی الی صراط مستقیم بھی صحیح ہے۔ سمجھ آئی؟ یہاں دیکھیں اب کہ گناہ نیکیوں سے خصوصاً نمازوں سے کیا، کل ہم نے بولا نمازوں سے گناہ مٹتے۔ آج دیکھیں مفسرین نے اس آیت کے تفسیر میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز گناہ کو مٹا دیتی، لیکن احادیث میں دیگر عبادات بھی گناہوں کو اس میں چند حوالے، اور صحیح حدیث سے سناؤں گا۔ جو حدیثوں کو مانتا ہے تو وہ تو ہمارے ساتھ ہے، جو نہیں مانتا ان کے پاس بھی ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یہاں دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان کے حالت میں روزے کے بارے میں، یہ تینوں حدیثیں میں خلاصتاً سنا، تینوں حدیثیں ہم مرقوم ہیں اور بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں
اور مزید یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں، بہت بڑی بڑی کتابیں. پھر دوسری حدیث میں جو ہے وہ بھی بخاری میں اور مسلم میں، نسائی میں یہ بھی ہے. پھر تیسری حدیث میں بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں. یہ تمام کی تمام صحیح حدیث ہے جو متفقن علیہ کتابیں بخاری اور مسلم. اس کی حدیثیں جو اس رمضان کے متعلق میں اکثر سناتا رہتا ہوں، وہ حدیثیں دیکھیں سنیں. یا اردو ترجمہ لکھا، میں عبارت سنا دیتا ہوں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ کی صحیح حدیث ہے. جو حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. دوسری کیا تھی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کرے، ان کی عبادت، ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں جو کیے ہیں. اور پھر تیسری حدیث کیا تھی کہ من قام لیلۃ القدر، نہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له. یہ تینوں صحیح حدیث ہے، یہ تفسیر یہاں لکھی ہوئی ہے. تین باتیں کہی کہ روزے رکھے گا حالت ایمان، گناہ معاف، لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، گناہ معاف. اور تیسری بات کیا تھی کہ تراویح پڑھے گا، گناہ معاف. یہاں دیکھیں یہ تینوں باتیں آ گئی کہ یہاں تو نماز کا ذکر تو نہیں تھا نا. لیلۃ القدر کی لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کی رات میں یا لیلۃ القدر میں، ادھر ادھر ہل رہا ہے. تو ان کے اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اب اس میں مطلق ہے اور اس میں قیودات بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کی وضاحت کرنے والا ہوں کہ کل کو جہلمی والا باغی مسلمانوں کے نسلوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا، کاش تو میری بات سنتا اور کبھی تیرے ساتھ میں بیٹھتا نا، میں تیری ایسے وہ کرتا مالش کہ تو یاد کرتا. لیکن تو ایسی جگہ بند ہے بیٹے، اگر یہاں بھگ جاؤ گے قبر میں تو تنہا ہو گیا نا. یک پہ یک بد منکر نکیر جواب کھڑے. اے جہلمی، اگر تمہیں پشتو آتی ہے تنے تنہا منکر نکیر کا جواب کرو گے. یہ ڈالر دینے والے تیرے ساتھ نہیں ہوں گے. ہاں، کہ تو نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا تھا. خدا کا خوف کرنا چاہیے اس شخص کو کہ اتنے بڑے بڑے، چلو میرے سے اختلاف ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دور کے کسی مولوی سے اختلاف ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تو امام ابو حنیفہ کو وہ کچھ کہتا ہے، تو میرے ہاتھ پہ چڑھ جائے تو میں تیرا کیا حشر کروں گا، لیکن تو میرے ہاتھ پہ نہیں چڑھ سکتا. وہ تو الگ ہے کہ میں جن بن جاؤں پھر تمہیں اٹھا کے کسی پہاڑ میں لے جاؤں، بتا وہاں تیری ویڈیو بناؤں. بیٹے اب توبہ کر، اگر زندگی چاہیے، ورنہ جتنے لوگوں کو گمراہ کیا بول دے اور اس کی وجہ بھی بتا کہ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا. خدا کرے یہ پیغام کوئی سنا لے اس کو، اور خدا کرے کہ اس کو خوف، موت کا خوف بھی آ جائے کہ یقیناً یار ایک دن تو میں نے مرنا ہے. اب تو میں جوان ہوں لیکن ایک دن تو مرنا بھی ہے نا. نہ تو بھوک سے مرے گا، نہ تیرے بچے مریں گے، نہ تیرا کنبا مرے گا. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. اگر تمہیں خوف ہے میرے پاس آ جا، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، تیرے کو مدرسے میں مدرس بھی رکھ لوں گا، آرام سے کھانا پینا بل. بس گمراہی سے توبہ کرو تاکہ میری نسلیں جو گمراہی ہے وہ کہہ دیں کہ بھائی صحیح ہے یار، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. وہ تو ہمیں پتا، آپ کو پتا کہ ہماری عوام جو ہے نا یہ غریب، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ ہمارے ایک پٹھان مولانا وہ کہتے ہیں آئی زماں کڑو کم ترو، بولیے ایک کبوتر ہوتے ہیں، بولے اے میرے کبوترو، بس جدھر میں تمہیں لے جاتا ہوں ادھر چلے جاتے ہو، بس جو بھی میں کہتا تو کہتے سبحان اللہ. اب تمہیں کیا پتہ یار، ایسوں کو پھر ایسے کرنا بھی تو صحیح نہیں ہے نا. اب جن کو پتہ نہیں عوام کو تو صحیح صحیح باتیں بتاؤ. آگے چلتے ہیں. 3 باتیں اور جو اعتکاف کے بارے میں طبرانی کی حدیث ہے وہ اتنی متفقن علیہ نہیں ہے اور اتنی صحیح نہیں ہے کہ من اتفق ایمانہ واحتسابا غفر له ما تقدم، ورنہ 4 باتیں ہو جاتی، لیکن وہ بھی حدیث ہے ایسی. ٹھیک ہے. اچھا تو آگے اب یہ تو ماہ رمضان کے متعلق حدیث ہے. آگے چلتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا دو جان کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور دوران حج جمع کیا، نہ جمع کی باتیں کی، نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ حج کر کے اس طرح وہ اس طرح نا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حالانکہ یہ جملہ خبریہ بمعنی انشائیہ ہے.
ٹھیک ہے. وہ تو ایسا کہ حج میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، مانے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو، یعنی یہ حج میں یہ چیزیں متحمل حج اس کا نہیں ہو سکتا. آپ جو حج کا مقصد ہے اس میں یہ چیزیں نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح لوٹے گا جس طرح اپنے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. گناہ مٹتے نہیں مٹتے، سمجھ آئی؟ اس دن جو مر گیا نا، اس نے یہ بات کی، میں نے اس کو ویڈیو نکال کے بھیجی، پھر مجھ سے حدیث سے نکال کے میں نے بولی یہ دیکھو. ہم پوری کوشش کرتے کہ امت گمراہ نہ ہو، اور میرے نبی کے صحیح فرامین، یہ بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، یہ بڑی بڑی کتابیں، سیاہ ستہ کی، اس کے علاوہ چھوٹی کتابیں بہت ساری ہیں. ابن شمام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے پاس گئے، وہ قریب الموت، وہ بیمار تھے، تو ہم اس کے پاس بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کے متعلق محبت ڈالی، ہمارا اس دین بڑا پیارا ہے. جب ان کے تعلیمات کو انسان توجہ سے سنتا نا، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتے، ان کو پھر اعتراضات نہیں ہوتے. تو میں نے حضور علیہ السلام کے پاس آیا. ایک وقت ایسے تھا کہ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن، حضور علیہ السلام کائنات میں میرے سب سے بڑے دشمن. کہتا اگر اس وقت میری موت آتی نا تو میں ڈائریکٹ جہنم میں چلا جاتا. پھر ایک وقت ایسے آیا کہ اللہ نے میرے دل میں محبت ڈال دی. میری نبی کی تربیت، طرز تبلیغ اتنا پیارا کہ دو دشمن بھی دوست بن گئے. یہ تعلیمات قرآن پاک کے ہیں. میرے بچوں، نفس و شیطان سے بچو. ضمیر اب وہ چاروں آیتیں سنا دے گا کہ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم فیدرؤون بالحسنۃ، سورہ رعد اور سورہ مومنون اور سورہ قصص اور سورہ حمیم سجدہ. اور پھر حضور علیہ السلام کو جو سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 199، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ میرے نبی کی شان ہے. وانک لعلی خلق عظیم. تو کہتا ہے میں نے جب بیعت کرنے کا ارادہ کیا، ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. بولے اے عمر ہاتھ کیوں ہٹایا، کیا وجہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ میں ایک بیعت میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. بولے کیا؟ بولے یہ کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا. جب اسلام میں آؤں گا تو میرے گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو پیارے عقائد و جہان نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں اے عمر، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ماشاءاللہ. اب کا عقیدے پختہ ہیں. میرا پورا درس سنو، ٹھیک ہے؟ اب یہ میرا درس ہے نا، لیکن اگر میں ٹیڑھی کجی پائی کروں تو اس پر میں بھی ہزاروں اعتراضات کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ اعتراضات مشکل ہوتے ہیں. یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا، میں صرف آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ اعتراضات بے جا ہوتے ہیں، ورنہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضور کے فرامین، اعتراضات کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن شیطان پھر اعتراض کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ بھی جو شیطان بن جاتا ہے. شیطان کون سی نسل سے ہوتا ہے؟ انسانوں اور جناتوں دونوں سے ہوتا ہے نا. تو پھر شیطان انسانوں میں سے جو ملا شیطان بن جاتا ہے، پھر اس کو بولی کون کرے گا؟ یہ جب ملا شیطان بن جاتا ہے نا، پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہے. اب ملا شیطان، آپ کو ملا شیطان کا پتہ ہے؟ ایک کا نام لے لے، ملا شیطان. اس چھوڑو یار، استغفر اللہ الذی لا الہ، کیسی بات کر رہے یار؟ ملا شیطان وہ ملا نہیں ہے. ہاں ایسے بول. اور کوئی ملا شیطان کا نام لو، ایسے. ایک اور کا نام لو، ایسے. یہ ہے ملا شیطان. تو پھر یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، کیونکہ شیطانوں میں جو ملا گمراہ ہوا وہ تھا شیطان ابلیس تھا. تو وہ ہم دیکھیں، ابھی ہم نے دلیل دی قرآن سے کہ شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے لوگوں میں وسوسے ڈالنا. اب شیطان نے کیا اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے بولا میں تو نہیں کرتا. اب ہم کہتے ہیں لوگوں تراویح پڑھو، یہ کرو، تو جو شیطان ہے وہ کہتے تراویح نہیں ہے، کل کو بولے کہ نماز نہیں ہے، کل کو بولے یہ کلمہ بھی شرک ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ استاد جی نے بات کی کہ ملا شیطان. تمہارے مسلمات میں جو عبادات ہیں، لوگ 1400 سال سے لگاتار آ رہے ہیں، اس میں کوئی کجی نکالے تو کیا بولو گے؟ اور وہ ملا بیٹھا تو بولے ملا شیطان. نام بڑا آپ کو اچھا لگا نا؟ ہاں، اس کو بولا ہم نے جامع مسجد عزیزیہ میں یہ سیکھ لیا ملا شیطان.
جو آپ کو راہ راست پہ لا رہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، 1400 سال سے تراویح پڑھی آ رہی، صحیح ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی تھی، صحیح تھی، یہ فرائض ہیں اتنے یہ صحیح ہیں، یہ سنن ہے یہ صحیح ہیں، سنت مؤکد ہے یہ صحیح ہیں، سنت زوائد ہے یہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں پوری ایک تقریر کہ یہ ہمارے پاس الحمدللہ حدیث مبارکہ میں جن میں نمازوں کی صحیح ترتیب جو حنفی مسلک ہے وہ شرح معانی الاثار میں بالکل میں نے پڑھائی بھی الحمدللہ میں نے پڑھی بھی ہے، وہ بھی آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے شارٹ کٹ مسائل ہیں، اس پہ اعتراض کرنے والے آپ کی عبادت پر وہ ملا شیطانی ہو سکتا ہے یا اس کا تربیت یافتہ ہوگا۔ اگر عوام میں ایسے آئے نا تو بولے ملا شیطان نے اس کی تربیت کی، ورنہ وہ بولیں گے، آپ بولیں گے میں تراویح پڑھوں، بولیں گے ماشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، تو یہ صحیح مسلمان ہوگا، سمجھ آئی؟ تو یہ 3 چیزوں سے بولا گناہ مٹ جاتے ہیں، بولا پھر تو صحیح ہے، آپ کا عقیدہ ہے نا حج سے گناہ۔ اور اب دیکھیں یا حج سے وہی حج مراد ہے جو صحیح حج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی حرام خور کرے یا کوئی ہندو کرے وہ چیزیں، یا ہجرت دولت کے لیے کرے، عورت کے لیے کرے، یا اسی طرح جو ہے اسلام لائے جیسے منافقین لائے تھے، تو اب یہ اعتراضات اپنی جگہ ہیں لیکن یہ اس سے خارج ہیں، سمجھ آ گئی؟ آگے تھوڑی سی بات ابو قتادہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں جہاد کروں انتقال کر جاؤں تو کیا میرے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس نے بولا ہاں اگر آپ حملہ کرنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ ہاں پھر آخر میں حضور نے فرمایا ہاں مگر ماں سوائے قرض کے کہ جبریل نے مجھے مجھ سے ابھی کہا ہے کہ کسی کا قرض ہو تو پہلے ادا کرو، یعنی یہ اس کو کہتے ہیں توبیخاً، ڈانٹ ڈپٹ کہ لوگ اسے بے پرواہ نہ ہو جو حقوق العباد سے، ورنہ حقوق اللہ میرا اپنا عقیدہ ہے وہ حقوق عباد سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ راضی ہو جائے تو مخلوق خود بخود راضی ہوگی، لیکن اللہ کے راضی تو کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے جو آپ کے ساتھ ارد گرد لوگ ہیں ان پر ظلم نہ کرو، انہیں راضی رکھو، ٹھیک ہے، یہ اپنی وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ؟ گناہوں سے تھوڑی سی بات رہ گئی ہے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے، اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے۔ فقہاء اسلام نے یہ کہا ہے کہ نیکیوں سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل ماں سے۔ نیکیوں سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ حدیث ہے۔ اب جو حدیث ہم نے پڑھی، ہجرت کے بارے میں پڑھی، اسلام کے بارے میں پڑھی، حج کے بارے میں پڑھی، اور تراویح کے بارے میں پڑھی، لیلۃ القدر کے بارے میں پڑھی، روزے کے بارے میں پڑھی، اس میں یہ بات تھی؟ وہ تو ویسے کہا تھا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہاں کہا کہ نہیں۔ اور نمازوں میں جو باتیں تھی کیا اس میں یہ بات تھی؟ اب یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ جو لکھا ہوا یہ بھی بتاتا ہوں، پھر جو مجھے اللہ نے ذہن دیا، میرے ذہن میں اللہ نے جواب دیا وہ ڈالا ہوا ہے کہ اس کا جواب یہ وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے ذہن کیا جواب دیتا ہے، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا کیا بات ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن مجتہدین کرام یا علماء کرام نے جو تشریح کی قربان جاؤں یہ بھی صحیح ہے، زبردست ہے۔ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ان کے درمیان گناہ کا کفارہ ہے جبکہ کبائر سے اجتناب کرے۔ جب سے اس حدیث میں آ گیا کہ جب کبیروں سے، لیکن یہ عبادات دوسرے تھے، وہ والے نہیں تھے۔ نہیں، نماز کے تو بات آ گئی نا، جمعہ کی اور رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان گناہ، رمضان کا یعنی من صام رمضان، وہاں تو نہیں تھا، یہاں بتا دیا۔ اور یہ بھی مسلم کے، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، سیاستہ کی 3 کتابوں میں یہ بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں۔ علامہ نبی نے کہا کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ نیکیوں سے
कबायर के सिवा तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, कबायर नेकियों से माफ़ नहीं होते। काजी अयाद ने कहा, जो हदीस में मज़कूर है, यही अहले सुन्नत का मज़हब है कि कबायर के माफ़ी तौबा से होती है या अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल से। मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा है कि नमाज, रोज़ा और हज कबायर का कफ़ारा नहीं होते, कबायर का कफ़ारा सिर्फ तौबा है। इमाम अब्दुल बर ने मालकी ने लिखा है कि इस पर इजमा है। और मैं कहता हूँ कि हज में इंसान अच्छा ये गालिबन मुफस्सिर की तशरीह है। मैं कहता हूँ कि हज में इंसान मैदान अरफात में तौबा करता है और इस तौबा से कबायर समेत तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लामा ताहिर पट्टी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हुकूकुल इबाद में क़िसास ज़रूर लिया जाएगा और कबायर तौबा से माफ़ होंगे। जब सगायर माफ़ होने के बाद नेकियां बच जाएं तो इन नेकियों से कबायर में तखफीफ हो जाएगी। और अगर किसी इंसान की सिर्फ नेकियां हो और इसका कोई गुनाह ना हो तो सगीरा कबीरा, तो फिर नेकियों से इनके दर्जात बुलंद होते हैं। मर्जिया ने कहा, इमाम राजी ने लिखा है कि मर्जिया का मज़हब है कि ईमान लाने, इसका थोड़ा सा जवाब मैं भी दूंगा, ठीक है ना, कि ईमान लाने के बाद इंसान को, ये एक बिदअती ग्रोह है, ठीक है ना, उनका रद्द है कि मासियत पर अजाब नहीं है, कोई भी गुनाह करे बस कलमा पढ़ा सुभान अल्लाह वो जन्नती हो गया। ये मर्जिया का बिदअतियों का अकीदा है। हमारा अकीदा यह है कि गुनाहों से सज़ा होगी और अपने मज़हब पर इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं कि सबसे बड़ी नेकी ईमान है। उन्होंने इस आयत और हदीसों से देखे गुमराह गलत माना लेता है और सही सही माना लेता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा गुनाह कुफर है। उन्होंने क्या कहा? सबसे बड़ा गुनाह कुफर, मर्जिया कहते हैं। तो जब ईमान लाने से कुफर मिट जाता है तो कुफर से छोटे दर्जे के जो गुनाह हैं वो ईमान लाने से बतरीक़े औला मिट जाएंगे। पर साबित हो गया कि मोमिन को किसी मासियत पर कोई अजाब नहीं होगा, ये बिदअत ही कहते हैं। इमाम राजी ने इनकी इस दलील का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसकी वजह गालिबन यह है कि इसका जवाब बहुत वाज़ेह है कि ये नुसूस सरीहा के मुकाबले में क़ियास है। कुरान मजीद में बकसरत सरी आयात में है कि नमाज न पढ़ने, ज़कात न देने, कत्ल करने, सूद खाने और माल यतीम खाने से सख्त अजाब होगा। और इस बात में अहदीस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद अच्छा अब देखें, उन्हें बोला नहीं ये बात इसकी गलत है, ये बात कि भाई गुनाहों से कोई तकलीफ नहीं होती, ईमान के मुकाबले में गुनाहों की कोई वैल्यू नहीं है। जब इन छोटे छोटे अमाल से गुनाह मिट जाते हैं तो इस्लाम लाने के बाद इन गुनाहों की क्या वैल्यू है? गुनाह कोई मुज़िर नहीं है, हालत ईमान में कोई गुनाह मुज़िर नहीं है। याद रखो, ये जो जहाँ पे जिक्र नहीं है ना, ने बोला कि इसमें भी ये क़ैद होगा कि सगीरा। दूसरी बात यह है कि जो लोग रोज़े रखते हैं सही तरीके से, या वो एतिकाफ में आते हैं कदर की रात के तलाश के लिए, या वो तरावी पढ़ते हैं, या हज करते हैं, या हिजरत करते हैं, ये करते हैं, तो सबसे पहले वो जैसे खड़ा होता है कहते हैं अल्लाह मेरी तौबा। तो ज़िम्ना नहीं है, तौबा उसमें होता है। क्या होता है? तो इसलिए वहाँ मुतलकन जिक्र है कि इनके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अब तो इतराज़ नहीं है ना कि जहाँ पे जिक्र नहीं है तो वहाँ भी इस अमल के साथ तौबा होगी, और जहाँ नहीं होगी, इमाम अबू हनीफा ने बात सूरह मायदा में कि इनको ऐसी ऐसी सज़ा दो, ये दे, वहाँ पे किसी ने नफ्स कत्ल किया, गोया इंसानियत को कत्ल किया, उनको ये सज़ा है। तो इमाम अबू हनीफा ने वहाँ भी कहा कि हुदूद जो हैं ये गुनाहों को नहीं मिटाते। इमाम शाफी ने बोला मिटाते। तो वहाँ भी ये जवाब है कि देखें जो हुदूद के लिए पेश होता है ना, तो पहले वो अल्लाह के हुज़ूर तौबा करता है। तो इस तरह इन इबादतों की तरफ आना, अब हम कितने बार तौबा करते हैं, अल्लाह ताला मेरी तौबा, या अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हाजी किस कदर वो करता है, तो तमाम चीज़ों में। तो इसलिए वरना फ़ी नफ्स ही अगर वो तौबा नहीं करेगा तो गुनाह इनके साथ बड़े बड़े वो पैवस्ता होंगे। लेकिन बड़े गुनाह में फिर जो हुकूक लिबाद है उनकी अदायगी, जो नमाज़ हैं उनकी अदायगी भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है दीन इस्लाम को समझने, उस पर अमल करके दूसरी दुनिया तक इस प्यारे पैगाम को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, जो उलमा इस पर काम करें उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। और इस आयत पर वो अमल कर रहे हैं, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103, वातसिमू बिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू, फ़िरक़े न डालो। करीम मौला हमें सोचने की तौफीक अता फरमा,
آپس میں لڑیں گے سوشل میڈیا پر تو یقیناً لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو یا اللہ تعالیٰ میں ہمیں پھر قواریت سے بچا, ہم اس طرف نہیں جاتے. اتحاد اور اتفاق کا درد دیتے کوئی بھی جو تفرقے سے ہٹے ہوئے اہل سنت و جماعت سے, انہیں آج بھی دعوت ہے, اور ہم انشاءاللہ سینے سے لگائیں گے, ان کو عزت اور تکریم سے وہ دیں گے. ان کے گزشتہ خرافات وہ سوشل میڈیا سے مٹا دے کہ ہم نے یہ برے کیے, ہمارے طرف سے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا لحاظ اور اتفاق اتحاد کی طرف آنے کی سوچ, اچھی اچھی سوچیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین.